ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے میری کرنائے، اے میری کرنائے، اے کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، سا آیا نہ آیا، تینوں مونڈیاں تے چک لے جامن دے، کسے ڈونگے ٹوئے سٹ آمن دے، کر آ کے بھل جامن دے، یاد آیا نہ آیا۔ عزیزان گرامی قدر، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دن گھنٹے بھر ہو جائے گا، ہفتہ دن بھر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے بھر ہو جائے گا، اور سال مہینے بھر ہو جائے گا۔ برکت وقت سے اٹھا لی جائے گی۔ جس دور میں اور آپ وقت گزار رہے ہیں، یہ بالکل وہی وقت ہے، وقت سے بالکل برکت اٹھا لی گئی ہے۔ سال یوں لگتا ہے کہ آنکھ جھپکنے میں سال آ جاتا ہے۔ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ۔ انسان اس دنیا میں جتنا بھی وقت گزار کے چلا جائے، جتنا بھی وقت گزار کے چلا جائے، جس انداز میں بھی گزار کے جائے، اس کی زندگی کی ابتدا بھی ایک طرح ہے اور اس کا آخری مقام بھی ایک طرح کا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تو من نطفۃ خلقہ، کوئی بھی ہے من نطفۃ خلقہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایک نطفے سے تخلیق فرمایا، اور جانا اس نے کہاں ہے، اس کی منزل قبر ہے، جانا اس نے قبر میں ہے۔ آگے معاملے جدا ہیں، یہ نہیں کہ قبریں ایک طرح اوپر سے نظر آتی ہیں تو اندر سے بھی ایک طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ایسے بالکل نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، ظاہراً تو سارے یہاں موجود ہیں، ان کے بت اور جسم یہاں پہ موجود ہے، شاید کوئی یہاں پہ ہونے کے باوجود بھی نہ ہو، وہ کہیں اور گردش کر رہا ہو، اس کا خیال کہیں اور ہو، وہ جسم تو اس کا یہاں پہ نظر آ رہا ہے، مگر وہ ہو سکتا ہے یہاں پہ موجود نہ ہو، ہونے کے باوجود بھی۔ قبریں اوپر سے نہیں دیکھی جاتی، قبروں کا اندر کیا معاملہ ہوتا ہے، پاس وہی ہوتا ہے قبر میں جا کے جو مصطفیٰ کریم کا غلام ہوتا ہے۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں ہمارے معاشرہ میں، آرام اور سکون۔ کسے پوچھا جائے کی حال ہے، اللہ بڑا آرام ہے، یا کہ الحمدللہ۔ آرام اور سکون یہ ایک لفظ نہیں ہے، نہ ہی ان کا ایک شے کے ساتھ تعلق ہے۔ آرام اور شے ہے، سکون اور شے ہے۔ اور دوسرا ایک اور لفظ ہے عزت اور شہرت، یہ بھی ایک نہیں ہے۔ عزت اور شہرت یہ بھی ایک نہیں ہے، عزت اور شے ہے، شہرت اور شے ہے۔ ہم نے آرام کو بھی شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ آرام سکون ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آرام ہے، آرام سکون نہیں ہوتا۔
بندہ کام کر کر کے تھک جائے، ہار جائے، بیٹھ جائے، تھوڑا اس کو آرام مل جائے، وہ تھکاوٹ دور ہو جائے، اسے آرام کہتے ہیں۔ بندہ آرام محسوس کرتا ہے۔ سکون کیا ہے؟ سکون کا تعلق جسم سے نہیں ہے، سکون کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، سکون کا تعلق دل سے ہے، تسکین کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم سکون تلاش کرتے ہو تو سکون یہ ظاہری حواس کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں انسان کو سکون ملتا ہے، یہ سکون ہے۔ ہم مختلف ہیلوں میں مختلف بہانوں کے ساتھ سکون تلاش کرتے ہیں۔ کوئی کسی انداز میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی کسی طریقے میں کسی انداز میں سکون تلاش کرتا ہے۔ چاہتا کیا ہے؟ انسان گناہ کر کے بھی سکون تلاش کرتا ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ بھی گناہ کرنے کے باوجود سکون کی تلاش میں ہوتا ہے کہ سکون مل جائے، مگر سکون گناہ میں نہیں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ بندہ سارا دن گزارے اور سارا دن گزارنے کے بعد جب رات کو بستر پہ لیٹے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کرے کہ کیا حال ہے۔ اگر اس وقت وہ مطمئن ہے کہ میں نے جو دن گزارا یقیناً یہ دن میں نے آسن انداز میں گزار دیا، میں مطمئن ہوں، تو پھر سمجھے کہ اب سکون ہے۔ اگر چارپائی پہ لیٹے دن کی ساری فلم اپنی آنکھوں کے سامنے چلائے تو پھر حشر کا نظارہ کرے۔ میں تو کبھی کبھی یہ پریکٹیکل کرتا ہوں، آپ کو بھی بتلاتا ہوں۔ چادر تانے نا اوپر، آنکھیں بند کرے، کبھی کبھی میں کرتا ہوں، اور سمجھے قبر میں لیٹا ہوں تو سوال و جواب ہونے والا ہے، اور پچھلی ساری فلم کو دہرائیں ذرا تو واللہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، آنکھیں جھلک پڑتی ہیں۔ مولا اس طرح ہم نے زندگی گزار دی، تیرے لیے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا ہم نے صرف اپنے جسم کے لیے کیا، تیری رضا کے لیے کچھ نہیں کیا۔ نماز اللہ کے لیے ہم نے شاید کوئی نماز پڑھی ہو، شاید کوئی نماز پڑھی ہو۔ لوگوں کے لیے تو ہم نے 5 بھی پڑھی ہوں گی، 6 7 8 بھی پڑھی ہوں گی۔ اللہ کے لیے حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ حاضر ہوا تو اس نے کہا حضور دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھا کر۔ وہ بڑا پریشان ہوا، مولوی تھا نا، امام تھا، نماز پڑھاتا تھا، تو بڑا زوم ہوتا ہے، ہمیں بڑا زوم ہوتا ہے جی ہم پتہ نہیں کس مقام پہ فائز ہو گئے ہیں۔ مقام پہ فائز آپ نے دیکھا ہے، جنازہ جو مقام پہ فائز تھا اس کے جنازے میں کروڑوں افراد نکلے، اور اس نے بتلا دیا کہ میں نے ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف کیا۔ بھلا بندے کو زوم ہوتا ہے۔ زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا نماز پڑھا کر۔ اس نے کہا حضور میں تو امام ہوں، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں۔ آپ نے خاموش ہو گئے، وہ چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حاضری دینے کے لیے گیا۔ آپ اپنے وقت کے گوشت تھے زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس نے پھر کہا حضور دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھا کر۔ پھر وہ واپس آ گیا کہ حضور میں دل میں اس نے خیال کیا میں تو نمازیں پڑھاتا ہوں اور حضور کہتے ہیں نماز پڑھا کر۔ تیسری بار پھر وہ حاضر ہوا، کہتے ہیں حضور دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھا کر۔ اس نے پھٹ گیا، کہنے لگا حضور پڑھنی تو درکنار، میں تو لوگوں کو پڑھاتا ہوں، میری تو قضا ہوتی نہیں، میں تو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، میرے تو پیچھے صفیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا نادان تو میری بات نہیں سمجھا، جب لوگ سو جائیں تو تہجد کی نماز پڑھا، تب تیرا معاملہ تیرے رب سے کے ساتھ جڑے نا۔
وہ نماز ہے۔ فرائض کا حکم یہ ہے کہ فرائض مسجد میں ادا کیے جائیں۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ میں گھر پڑھ لینا، گھر وال گل ہوندی ہے، مسیت والے گلاں کردے نے جی، نمازی بھی گلاں کردے، نمازی آپ جو ٹان کر، میں کہا شریعت تیری تو نہیں نا، شریعت تو مصطفیٰ کریم کی ہے، تو پڑھ، تو مسجد میں آ، فرائض ادا کر، نکل جا، نہ بیٹھ، نہ کسی کی سن۔ فرائض کا حکم یہ ہے کہ فرائض لل کر کے ادا کرنا ہے، جب نوافل کی باری آئے تو چھپ جا، پھر کسی کونے میں لگ جا، اور پھر اللہ کی عبادت اس انداز میں کر کے کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ہاتھ کار وال دل یار وال۔ عزیزان گرامی قدر، مر جانا ہے، واللہ مر جانا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، نوجوانوں کو بھی مرتے ہوئے ہم نے دیکھا، بچوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا، تندرست بندے چلتے پھرتے ان کو بھی ہم نے مرتے ہوئے دیکھا، اور کئی سال منجی پہ پڑنے کے باوجود مرنے والوں کو بھی دیکھا۔ مگر مزہ تو یہ ہے کہ بندہ جائے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہو، سائیں آ جائیں لینے کے لیے، تب مزہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ غریب بھی مرے گا، امیر بھی مرے گا، چودھری بھی مرے گا، کمی بھی مرے گا، رہنا کسی نے نہیں ہے۔ مزہ مرنے کے بعد مل پڑے، مرنے کے بعد مل پڑے۔ بادشاہ صاحب فرماتے ہیں میں قربان اونا تھے عزت باہو تے قبر جنا دی جیوے ہو۔ ہر کسی پہ قربان ہونا، اور ہر کوئی اس انداز میں زندگی گزار کے چلا جائے، یہ دنیا فقط ایک دکھلاوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے فوت ہونے والا شخص اور سب سے آخر میں فوت ہونے والے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ملائے گا، دونوں آپس میں تبصرہ کریں گے، کہے گا کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو، وہ دونوں یہی کہیں گے ایک لمحہ یا 2 لمحے ہم گزار کے وہاں سے واپس چلے آئے۔ کیا ہے؟ ہر شے یہیں پہ رہ جائے گی، ہر شے یہاں پہ رہ جائے گی، مگر وہاں مول اس کا پڑے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہوگی، جس نے حضور علیہ الصلوۃ سے وفا کی ہوگی۔ آج تو ہمیں پیر ملتے ہیں، وہ بھی کتبے دوراں ہوتے ہیں، ایسے نیچے پیر بھی آج ہمیں کوئی نہیں ملتا۔ مولوی ملتا ہے، وہ بھی مفتی سے نیچے نہیں ہوتا۔ پھر ہمارا حالات بڑے غلط ہو گئے ہیں، ہم بڑے غلط ہو گئے ہیں، ہم نے دین اسلام کو بالکل چھوڑ دیا۔ ہم نے خود نہیں احتساب کرنا کہ ہم دین اسلام پہ عمل کتنا کرتے ہیں۔ پریشانی ہے، دیکھو جی کیڑا بندہ دم چنگا کرتا ہے، جدہ ٹوٹکا چنگا چلتا ہے، بیبیاں ساریاں ادھر بھجیاں نے، جنیاں بھی ادھر لینا لائیاں نے۔ آؤ پریشانی، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، جب مشکل آن پڑے صبر کر، رب کے حضور جھک جا، پھر دیکھ رہا اللہ تیری مشکلات کو کیسے آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا۔ ہم نے کبھی کوشش کی؟ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ اس لیے مشکل آئی، پریشانی آئی تو ہم نے خود کبھی کوشش کی کہ ہم بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں؟ ہمارے تو جانے والے مر جائے تو ہم سمجھتے حافظ صاحب کو کہہ دو جی قرآن پاک پڑھ دے۔ آج صبح ہم میں سے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ان میں سے کتنے لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی؟ آئے مسجد میں حاضری لگوائی، پہلے تو ہم آتے ہی اس وقت ہیں جب عین نماز کا ٹائم ہوتا ہے، آئے جی اور گھڑی کو دیکھا، اگر 1 منٹ اوپر ہو گیا تو ہمارے اندر نئی مشین چل جاتی ہے، جی 1 منٹ اوپر ہو گیا، 1 منٹ اوپر ہو گیا، 1 منٹ اوپر ہو گیا، جماعت کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ ہم وہاں 1 منٹ بیٹھنے کے لیے اللہ کے لیے راضی تیار نہیں ہیں۔ پھر دعویٰ کیا؟ ہم بڑے عاشق ہیں، ہم بڑے عاشق ہیں، ہم جیسا عاشق ہے ہی کوئی نہیں۔ مسجد میں آ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے
جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے. ہم اپنا احتساب خود کر لیں. مجھے کیا ضرورت میں کسی کا نام لوں اور تمہیں کیا ضرورت میرا نام لے. پہلے تو ہم مسجد میں آتے ہی نہیں. جب آئیں گے تو پھر اپنا احتساب کریں گے کہ ہمارا حال کیا ہے, انداز کیا ہے. مسجد میں آئے سکون ہے, اطمینان ہے, یا ہمیں دوڑ لگ گئی ہے. ساری باتیں ہمیں مسجد میں آنے کے بعد یاد آتی ہیں. تو عزیزان گرامی قدر, مسجد میں جب بندہ آئے تو وہاں آنے پہ کم از کم جتنی دیر وہاں بیٹھے اتنی دیر پچھلے کام تو کم از کم چھوڑ کے آ جائے کہ میں نے جتنی دیر بیٹھنا ہے وہ تو اس کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے. پھر کرم ہوتا ہے, مہربانیاں ہوتی ہیں, دل کو سکون ملتا ہے. وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے. تو میں یہ بات کر رہا تھا, یہ بات بڑی ضروری ہے جو اب میں کرنے لگا ہوں. ہم نے دین اسلام کی روح کو چھوڑ دیا. ہم مختلف انداز میں مختلف لوگوں کے پیچھے دوڑ پڑے, جنہیں اس دور میں پیر کا نام دیا جاتا ہے. پیر کامل ہو, میرا اس سے بالکل انکار نہیں ہے, پیر کامل سے کوئی انکار نہیں ہے. مگر آج جو ڈھونگی ہیں, ڈرامے باز, ہر شخص ان کی طرف جا رہا ہے. کیا لینے جاؤ گے؟ رات کو میں نے احباب سے ایک بات کی کہ ایک مراسی تھا تو اس کے گھر پیر آ گئے. چلو دو باتیں تمہیں بتلاتا ہوں. وہ پیر صاحب پہلے لوگ آتے تھے پیر اور رہتے تھے. اب تو وہ انداز ہی ختم ہو گیا, وہ عقیدتیں ہی ختم ہوگی, وہ محبتیں ہی ختم ہوگی. تو وہ کئی دن وہ پیر جو ہے وہ مراسی کے گھر رہا. تو مراسی پوچھا, پیر جی قیام ہے کہ کوچ ہے؟ پھر انہوں نے کہا جی قیام ہے. انہوں نے کہا پیر جی میں ساڈا کوچ. ٹھیک ہے, یہ بھی انداز نہ ہوئے کہ پیر اور یا من تو آ کے ڈیرا ہی لا لینا, اگلا راج کیا کہ پیر جی جی تہاڈا قیام ہے تو ساڈا کوچ ہے. یہ نہیں ہے. آج ایسے پیر ہیں, ورنہ ایسے ہیں. جب ان کے پاس جاؤ تو ان کا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا مرید آیا ہے اور یہ دکھ اور مصیبت لے کے آیا, اس کے لیے ہاتھ اٹھا دوں, دعا کر دوں. وہ دیکھتا ہے آیا ہے تو لے کے کیا آیا ہے, جائے گا تو دے کے کیا جائے گا. وہ پیر نہیں ہے, وہ تو فراڈی ہے. اور ہم نے بھی انہیں کہا جی انہیں اٹھا لو, یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. کبھی ہم نے ان کے پاس رہ کے ہم دیکھے تو صحیح, یہ تہجد گزار ہے, نمازیں ادا کرتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرتا ہے, اس کے معاملات کیسے ہیں. جب ہم نے اس سارے انداز کو نہیں دیکھا, کسی نے کہا بڑا کامل ہے, ہم نے بھی مان لیا بڑا کامل ہے, کیا ملے گا وہاں سے. وہ ایک پیر تھا تو وہ کسی مراسی کے گھر آ گیا. ایسے پیروں کی بات کر رہا ہوں جو اس دور میں ڈبے پیر ہیں. اللہ کے ولی کی بات نہیں کرتا, ہاشا وکلا. وہ تو وہ ہیں جب ان کے پاس جایا جاتا ہے دل کو اللہ اطمینان نصیب کرتا ہے. جب بندہ وہاں سے اٹھ کے آتا ہے تو وہ خالی نہیں ہوتا بلکہ اس کا دامن گوہر مراد سے بھر دیا جاتا ہے. بندہ واپس آ کے دیکھتا ہے میں تو خالی گیا تھا, وہاں سے پلٹا ہوں تو خدا نے میری تقدیر کو بدل کے رکھ دیا. ایسے پیروں کے پاس یقیناً جائیں, وہ اللہ کے بندے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے کچھ بندے ایسے ہیں انسالا نہیں لاؤتی اللہ ہوں, جب وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں مانگنے کے لیے, جو وہ مانگتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں انہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاؤں. یہ حضور غسل برا کا مہینہ ہے, ربیع الثانی شریف. ایسے پیروں کے پاس ضرور جائے جو اللہ کے ولی ہیں, مگر ایسے پیروں کے پاس نہیں جن کی داڑھی بھی چٹ ہے. کیا ہے جی یہ ہمارے پیر صاحب ہیں, کہاں سے آئے ہیں جی, انہاں دے ابا جی ساڑے بڑیاں دے پیر سن. جس پیر کو یہ توفیق نہیں کہ وہ اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لے, جس پیر کو یہ توفیق نہیں وہ مسجد میں آ کے نماز ادا کر لے, کہاں سے وہ پیر آیا؟ شریعت نے اس کو رد کیا ہے. ہم تو اسے پیر نہیں مانتے, ہم اسے پیر مانیں گے جب نماز کا ٹائم ہو تو کم از کم 5 منٹ تو جماعت سے پہلے مسجد میں آئے کہ میں سنتے پہلے ادا کر لوں. پیر اور مغرب دوڑ لائی, بلکہ ہوں تے آمن والے کام ہو گیا ہے نا جی. تو وہ آ گیا پیر,
اور آ کے وہ کافی دن رہا. آج کل ایسے شعبدے بازیاں ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. وہ آ گیا تو اس نے نا ایک دن کافی دن رہا، اس نے ایک دن ڈنڈا اٹھایا تو زمین پہ مارنا شروع کر دیا. وہ اس کا مرید جو تھا اس نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا مرید سویا ہوا تھا، سانپ اسے لڑنے لگا تھا، میں نے اسے ڈنڈے کے ساتھ سانپ کو مار دیا. اب مرید بڑا سیانا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، آپ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ تو بڑی عنایات کرنے والے ہیں. اس نے کہا حضور کیا کھائیں گے؟ جب وقت گزرا نا اس نے پوچھا حضور کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا ابلے ہوئے چاول ہوں، اوپر شکر ہو، دیسی گھی ہو، مزہ آ جائے. جب دیسی گھی کیا جی؟ اب نا اس نے بیوی سے کہا چاول ابالو، اس نے ابال دیے، شکر اس نے نیچے ڈالی، گھی بھی نیچے ڈالا، اوپر چاول ڈال دیے، پیر کے سامنے پیش کیے. اس نے کہا حضور یہ چاول. اس نے کہا نہ دان تجھے یاد نہیں آئی، مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا شکر ڈالنا، گھی ڈالنا. انہیں نب ڈنڈا لیا، انہیں چنگا رگڑیا، انہیں کیا نہیں دیا جنہوں ایتھے کول شکر تے کیوں کا چاولا تھلیوں نظر نہیں آیا، انہوں تو پیر وہ سپ نظر آ گیا. چھڑو ہے وہ جا پیران دی جان، خدا واسطے اس پیر کا دامن پکڑو جو تمہیں در مصطفیٰ پہ لا کے کھڑا کر دے، اس پیر کا دامن پکڑو جو تمہیں مصطفیٰ کی راہ دکھلائے، اس پیر کا دامن پکڑو جو تمہارا ٹوٹا ہوا تعلق تمہارے مولا سے جوڑ دے. جب ایسا پیر ملے گا پھر ہر طرف خوشحالی ہوگی، پھر ہر طرف کرم ہوگا، پھر ہر طرف عنایات ہوں گی، پھر ہر طرف مہربانی ہوگی، اور پھر جہاں بندہ بیٹھا ہوگا جو مانگے گا میرا رب اسے وہیں پہ وہ کچھ عطا فرما دے گا. پیر صاحب جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا نہیں کر سکتے، پیر صاحب روزے بھی پورے نہیں رکھ سکتے. ٹکر پاکستان دا تو نمازہ مدینہ شریف. ایسے پیر نہیں ہوتے واللہ، ایسا کوئی پیر نہیں ہوتا، شریعت نے کہا ہی نہیں ہے. داتا علی اجمیری علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں شریعت درخت ہے اور طریقت اس کا پھل ہے. درخت ہی نہ ہو پھل کہاں سے آئے گا؟ درخت ہی نہ ہو. آپ آم لینا چاہیں تو کہاں سے لیں گے؟ یہ ستون ہے یہاں سے آم لیں گے؟ پہلے اس کا درخت لگانا پڑے گا، وہ درخت بڑا ہوگا، پھر وہ اپنے موقع پہ آئے گا، پھر وہ آم دے گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا شریعت درخت ہے اور طریقت اس کا پھل ہے. جب شریعت ہی کوئی نہیں، شریعت کی تابع داری کوئی نہیں، شریعت کی پاسداری کوئی نہیں، پیر ہے تو فاسق مولن ہے. صبح اٹھتے ہوئے سب سے پہلے پیر کا کام یہ ہے کہ داڑھی منڈوانا، مسجد میں نہیں جانا، کتے پیر صاحب دے کار، کھوتے پیر صاحب دے کار، گھوڑے پیر صاحب دے کار، ہر پیڑا کام پیر صاحب دے کار. اولاد ہو دی پوچھو جناب کوئی تھوڑے وچ کوئی گل بات دسن والا؟ اور نہیں کوئی بھی نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے. ہمارا دو لوگوں نے اہل سنت و جماعت کیا بیڑا غرق کر دیا. دو لوگوں نے، آپ اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے، اور اس میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہے، ہمارا بہت بڑا اس میں حصہ ہے. ہمارا اس نقصان میں بہت بڑا حصہ ہے. ایک جعلی پیروں نے ہمارے مسلک کو بڑا نقصان دیا. جس نے ضرورت سے زیادہ کپڑے پہن لیے وہ بھی پیر ہے، جنہیں سارے لا دیتے وہ بھی پیر ہے. نہیں، ایسے نہیں پیر ہوتے. پیر ہوتا ہے جو شریعت کی حدود کی پاسداری کرنے والا. ہم نے ایسے لوگوں کو پیر مانا. اور دوسرا وہ لاکھ روپے لے کے نعت پڑھنے والوں نے، نعت شریف پڑھنی ہے، کتنے پیسے جی، کتنی فیس ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے 50,000 دیں. سودا کرتے ہیں واللہ، ہم نے کیا کئی بار، سودا کرتے ہیں. ٹائم لینا ہے جی، فلاں دن فارغ ہے جی، ٹھیک ہے. میں نے ایک نعت خان سے بڑے دیر پہلے مجھے دوستوں نے کہا اسے ضرور بلانا ہے. میں نے کہا جناب، اسے میں نے فون کیا تو اس نے کہا 20,000 روپے دے. میں نے کہا اسی نہیں بلانا، 20,000 چوکھے نے اسی نہیں دے سکتے. انہوں پتہ سی تسی تو شاید تھوڑے جہا بندہ تو 20,000 تے بھی آکھے ٹھیک ہے اسی ٹائم لینا جی، بڑی گل ہے، سانوں ٹائم لب گیا. میں کہا ہم نہیں دے سکتے.
جی 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 اس طرح ہی ہے. تقریر بھی مولنی بیچنی جی, تقریر بھی اللہ واتے بیچ کرنی ہے. تو اس نے کہا 20,000 دے. میں نے کہا ہم نہیں دیں گے. مجھے کہنے لگا خطاب کس کا ہے؟ میں نے کہا فلاں علامہ کا خطاب ہے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے فون کرتا ہے آپ کتنے دیں گے؟ میں نے کہا تیرا وہاں سے یہاں آنے کا کرایہ جو گاڑی کا ہے وہ ہے 5,000, ہم تجھے 10,000 دے سکتے ہیں. اس نے کہا جی میں آ جاؤں گا. اور جب پروگرام تھا اگلے دن صبح دوپہر کے وقت, وہ شام کو مجھے گجرات آ کے فون کرتا ہے مجھے لے جائیں جی میں گجرات پہنچ گیا ہوں. چھوڑے نا ایسے لوگوں کا پلہ. 30 روپے لگائیں, بلکہ آج تو 30 روپے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, وہ 5-10 روپے میں پیکج لگ جاتا ہے. ساری دن جتنی چاہے نعتیں سنتے رہے مفت. اور پھر آج تو نعت پڑھنے والا پڑھتا بھی اس انداز ہے, پتہ نہیں وہ ساز ہے کہ نعت ہے. اور مسجدوں میں بھی وہ شروع ہو گئی ہیں. اور پھر کلام جو پڑھے جاتے ہیں وہ کفریہ عقیدے آج کل پڑھے جاتے ہیں, اس کی طرف بھی کسی کا دھیان نہیں. سر بڑی چنگی ہے. وہ ایک نعت ہے جی صوفی صاحب, او طریقیاں دے سارے سفر پتہ نہیں زلفاں تے مک گئے. مجھے تو نعت کے ساتھ میرا اشعار کے ساتھ شغف نہیں ہے, مجھے یاد بھی نہیں ہوتا. اس میں ایک شعر بڑا کفریہ ہے, جننے سی رنگ تیرے اٹھاں تے موگے. کفریہ شعر ہے. اللہ کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں؟ یہ کفریہ اشعار ہے. نعت خواہ نعت پڑھتا ہے, ہم بس سر دھن رہے ہیں, واہ کیا بات ہے, اس کے سر بڑی ہے. ہم نے کبھی اس کے لفظوں پہ دھیان نہیں کیا کہ یہ بول کیا رہا ہے. 15 دن ہوئے ہیں, قادر کنی ایک پروگرام تھا, میں بیٹھا ہوا تھا اس میں, تو وہ ایک رات نعت پڑھ رہا تھا, اس نے اسی کا کلام پڑھا. اس نے کہا ادھر بھی اللہ تھا ادھر بھی اللہ. تو من نعمان میرے ساتھ تھا, یہ مجھے آنکھ میں کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. میں کہا چلوں ٹھہر جائے دینا کو مک دیا. جب وہ پڑھ رہا چکا نا, میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے. میں کہا حضرت خدا کے لیے اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں تمہیں آتا؟ ساری محفل ہو جائے گی, ساری محفل ہو جائے گی, ساری محفل نعت ہو جائے گی, اعلیٰ حضرت کا کلام ایک بندہ بھی پڑھنے والا نہیں ہے. وہ نہیں تمہیں آتا؟ پڑھو نا پھر اعلیٰ حضرت کا کلام, پھر دیکھنا کون ہے جو تمہارے کلام پہ تمہیں روکے. وہ کہنے لگا جی میں نے تو یاد ہی ایسے کیا ہوا ہے. میں نے کہا یاد نہیں, ادھر خدا ہے وہ وہی بھیج رہا ہے. یہ جو عقیدہ یہ کفریہ عقیدہ ہے. لوگ تو یہاں سے ایمان لینے آئے ہیں, تم انہیں کفر کافر کر کے بھیج رہے ہو. جب کلام سنو پکڑو بے شک انہیں. جناب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی, آپ نے جو پڑھا ہے وہ پڑھا کیا ہے؟ جی یہ صحیح ہے. تو عزیزان گرامی قدر, بڑا نقصان. ہم آتے تو ایمان لینے کے لیے محفل نعت میں, ہم ایسی محفل میں آتے تو اس لیے ہے کہ ہمارے ایمان کو جلا بخشی جائے, مگر ہم وہاں سے ایمان بیچ کے ایمان غارت کر کے چلے جاتے ہیں. جب نعت پڑھنے کا کہیں تو کسی کو کہیں جی جناب اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں. پھر جب اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے گا نا, دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی. جب اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے گا تو قرآن و حدیث کی عکاسی ہوگی. جب اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں گے تو پھر مزہ آئے گا. اور پھر یہ سر بھی, آج تو لوگوں نے وہ کلاسیکل ٹائپ پہ نعتیں پڑھنی, پتہ نہیں وہ پیچھے بھی کیا کیا کرتے ہیں. وہ اس انداز میں پہلے لوگ نعت پڑھتے تھے, سرور آتا تھا, دل میں سکون محسوس ہوتا تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نعت سن رہے ہیں, اللہ کا ذکر سن رہے ہیں. آج بندے کے دل کو سکون نہیں ملتا, اس کے نفس کو زیادہ سکون آتا ہے. نفس چاہتا ہی یہی ہے کہ کھڑکا دڑکا ہو. مجھے بڑی بات یاد ہے, آخری بات کر رہا ہوں. شہر گجرات میں ایک پروگرام تھا, تو اجلاس تھا پروگرام کروانے کے حوالے سے, ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام تھا. تو وہاں پہ ایک صاحب حاضر تھے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے المیہ ہیں. آپ کہیں گے تقریر کرنی چاہیے, یہ بھی تقریر ہی ہے, یہ ان کی بڑی ضرورت ہے. یہ سبق ہے جی. تو وہ حضرت جب اجلاس ہو رہا تھا تو وہ ایک پیر صاحب تھے, وہ حاضر تھے. انہوں نے کہا جی تقریر ہم خود کریں گے. وہ جو پروگرام کروانے والے تھے, انہیں کسی نے کہا جی فدا شاہ صاحب سے ٹائم لے لیں, کسی نے کہا فلاں سے ٹائم لے لیں, کسی نے کہا فلاں سے ٹائم لے لیں. انہوں نے ایک بڑا کمال جملہ کہا, میرے دل کو وہ لگا. انہوں نے کہا جے تے لینا جے کنا دا سواد, پھر تے جنوں دل لے بلا لو, تے جے سننی جے گل ہے تے پھر تقریر میں ہی کراں دا. ہم یہاں اللہ رسول کی بات سننے کے لیے نہیں آتے, ہم تو کانوں کا سواد لینے کے لیے آتے ہیں. ہمیں جب تک مولوی سر چنگی نہ لائے,
یا مولوی زور چنگا نہ لائے گل پاویں وہ جنی دل چنگی کر دے سانوں سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے جب بھی ایسا موقع بنے وہاں یہ نہ دیکھیں اور ٹیسٹ کرنے بھی نہ آئیں، ٹیسٹ بتیاں بھی ساتھ لے کے نہ آئیں کہ دیکھتے ہیں کہ اب مولوی کرتا کیا ہے، نعت خواں کرتا کیا ہے، کتنی پیک پہ جاتا ہے اور کہاں کہاں سے یہ زور اور سر نکالتا ہے۔ یہ دیکھیں بات کیا کر رہا ہے اور بات کس کی کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جنازے جب اٹھتے ہیں تو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک جنازہ پچھلے ہفتہ کو اٹھا جس نے فیصلہ کر دیا، جب عاشق کا جنازہ اٹھتا ہے پھر ساری کائنات وہاں پہ اکٹھی ہو جاتی ہے اور بتلا دیتی ہے، جس کا تعلق گنبد خضرا سے ہوتا ہے ساری کائنات اس کے جنازے میں مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ آخری بات میں نے کہا تھا عزت اور شہرت، آرام اور سکون میں نے آپ کو بتلایا آرام اور عزت اور شہرت کیا ہے۔ شہرت یہ ہے کہ نواز شریف نے شہرت تھی، عزت کوئی نہیں۔ ان کے لیے تو تیارے جاتے تھے، بے ان کارگو کیا ہوئے۔ شہرت لوگ جانتے ہیں فلاں بندہ ہے، کہیں انگریزوں کو شہرت نہیں ملتی، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں موبائل کس نے ایجاد کیا، کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا، ٹیلی ویژن کس نے ایجاد کیا، ریڈیو کس نے ایجاد کیا، کئی لوگوں کو پتہ ہوگا۔ آ جائے تو لوگ اس کی عزت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تم نے دیکھ لیا شہرت بے کارگوئے، عزت یہ ہے لوگ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر کیمرے کی آنکھیں بند، جہاں تک کیمرہ جا سکتا تھا اس کی رینج ختم، پھر ہر گلی ہر جگہ وہاں پہ تنگ پڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دوم سے نکلے، ارے طیبہ کی گلیوں میں گھوم کے نکلے۔ تو عزیزان گرامی قدر، زندگی انسان ایسی گزار جائے کہ جاتے ہوئے بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میں قربان اُنا تھی حضرت باہو تے قبر جنہ دی جیوے ہوں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ